نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کنٹینیو انشاءاللہ کرتے ہیں، جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے صدقہ کی فضیلت کے بارے میں بات کی، تو انشاءاللہ آج ہم صبر، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے، کر لیا جائے تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اگر نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات بہت ہیں، لیکن کرنا مشکل ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو شروع کرتی ہوں۔ جیسے کہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا تھا، اسی کا حصہ ہم آج لے کے جو ہے اس پہ بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہاں پر کہ صبر جو ہے وہ کرنے والے کے لیے روشنی ہے۔ صبر کا مطلب ہے گناہوں سے باز رہنا۔ عبادت پر صبر کا مطلب ہے عبادت کو دوام کے ساتھ کیا جائے، یعنی کہ کنٹینیو، یہ نہیں کہ ایک دن تو ساری نمازیں پڑھ لی، لمبی لمبی پڑھ لی، تو دوسرے دن پھر پڑھی نہ، یا پھر اس طرح سے نہ پڑھی۔ صدقہ ہے تو ایک دفعہ تو کافی سارا کر دیا، موقع ایسا تھا، لیکن اس کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ اسی طرح پھر مصائب، یعنی کہ مصیبتوں پر، آزمائشوں پر برداشت کرنا اور جزا فضا نہ کرنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ مصیبت یا پریشانی آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں خوشخبری ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ سورہ بقرہ میں اس پر میرا اسپیشل لیکچر ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ کیا ہے ان کی کوالٹی، کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، تو وہ واہ ویلا نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف ان الفاظ سے اپنے آپ کو سکون میں لے آتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی طرح صبر کی 3 قسمیں بتائی گئیں: اطاعت پر استقامت اختیار کرنا، گناہ اور برائی سے باز رہنا، تکلیف اور مصیبت کے وقت جزا فضا نہ کرنا۔ یعنی کہ اگر آپ ان کو پوائنٹ وائز لکھنا چاہیں، اگر آپ صبر کو پانا چاہتے ہیں، اس کی بہترین کوالٹی میں آنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اطاعت اور استقامت، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے، برائی سے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، پھر کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، چاہے وہ مالی ہے، چاہے وہ جان کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، کسی طرح کا بھی ہے، تو سم ٹائم ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا اب میں نے صبر کر لیا۔ نہیں، صبر پہلی چوٹ پر ہے، یعنی کہ فوراً فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی حادثے کے بارے میں سنا تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہ ہوتا، فلاں نہ ہوتا۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے کے جو الفاظ ہوا کرتے تھے کہ تم گھر میں بیٹھے رہتے، تم ہمارے ساتھ رہتے، تم جنگ میں نہ جاتے، تم بچ جاتے۔ نہیں، ایمان والوں کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کے حکم سے ہوا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں صرف کیا کہنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ لیکن کیا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد انسان پھر کہتا ہے اچھا اب تو میرا صبر ہی ہے، اب میں نے صبر پھر یہ کیا، سب کچھ کر لیا، سب کو 10 سنا دیں، اپنا واہ ویلا کر لیا، رونا دھونا کر لیا، اللہ کی ناراضگی کے الفاظ کہہ دیے، پھر کہا تو صبر نہیں، صبر یہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین اور خوبصورت، جیسے کہ بہترین مثال ہمیں یعقوب علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے، سورہ یوسف میں ملتی ہے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں ان کی، کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ جیسے کہ پہلے لیکچر میں ذکر کر چکی ہوں کہ ہماری سب سے بڑی جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، وہ قرآن سے دوری ہے۔ پہلی بات تو ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو جب اس کا موقع آتا ہے اس وقت اس کی باتیں جو ہیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ وہی بات ہے نا کہ ایک چیز سے ہمارا جو اسٹرانگ ریلیشن شپ، یعنی کہ تعلق نہیں ہوتا،
تو پھر ہم بس ایسے ہی ہے کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا. تو باتیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جاب ہے، کوئی کام ہے، کنٹینیو ہے، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو کہ ہمیں ایوری ڈے کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں پریکٹس نہیں کرنی پڑتی، ہم ان کو فوراً کر لیتے ہیں. تو جب ان چیزوں کی پریکٹس نہیں ہوتی، ونس ان وائل ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں میں نے تو یہ مجھے یاد ہی نہیں تھا. علم آنے کے بعد جو چیزیں آپ کے عمل میں آ جاتی ہیں وہ آپ کے لیے فائدے مند ہو جاتی ہیں، ورنہ علم بھی جو ہے وہ بوجھ بن جاتا ہے جب کہ آپ اس کو اپنی لائف میں اپلائی نہیں کرتے، بوجھ بھی بنتا ہے، پھر وہ چیزیں کیا ہے یاد بھی نہیں رہتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص کر یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ صبر کیسے جو ہے وہ انسان کے لیے نور کا باعث بنے گا، روشنی بنے گا، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی، کیسے ہوگا یہ، وہ ہمیں کرنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بہت کم ہے اور مشکل ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صابر ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کیسے راستے آسان کرتے ہیں، کیسے لوگ ان پر رشک کرتے ہیں، اور وہ خود بھی بہت سارے نقصانات سے بچ جاتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی بچا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، توفیق دے کہ ہم خوبصورت صبر کرنے والے ہوں. ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.